امریکی صدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر حقیقت میں انجام دیا جاتا ہے۔ امریکی صدر، جنہیں دنیا کے سب سے طاقتور افراد میں شمار کیا جاتا ہے، انہیں سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ 4 میں سے 2 امریکی صدر پر حملے اس وقت ہوئے جب وہ سفر کر رہے تھے، جیسے صدر جیمز گارفیلڈ اور جان ایف کینیڈی کے واقعات۔ انسانیت کے بعد صدر کے سفر کو ایک انتہائی حساس معاملہ سمجھا جانے لگا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے صدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سیکرٹ سروس کے ایجنٹس کو نہایت محتاط منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ عام طور پر ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ صدر جہاں بھی جائیں وہ میرین ون ہیلی کاپٹر یا ایئر فورس ون طیارے کے ذریعے سفر کریں۔ تاہم اگر فاصلہ 20 منٹ سے کم ہو تو اس صورت میں صدر کے لیے موٹرکیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکی صدر کے موٹرکیڈ میں 50 سے زیادہ گاڑیاں اور 150 سے زیادہ افراد شامل ہوتے ہیں۔ ہر گاڑی اور اس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا مخصوص کردار ہوتا ہے۔ یہ تمام منصوبہ بندی پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔ صدر کہاں سے گاڑی میں داخل ہوں گے، کون سی گاڑی سب سے آگے ہوگی، کون سی گاڑی آخر میں چلے گی، اور کون سا اہلکار صدر کی گاڑی کا دروازہ کھولے گا، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اگر اس منصوبہ بندی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ہو تو یہ سیکرٹ سروس کے لیے ایک خطرے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ صدر کے موٹرکیڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں تقریباً 30 پولیس کاریں یا موٹر سائیکلز شامل ہوتی ہیں جو صدر کی لیموزین سے تقریباً 10 منٹ پہلے آگے بڑھتی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد راستے کو صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ صدر کے قافلے کے گزرنے کے دوران کوئی بھی غیر متعلقہ گاڑی راستے میں نہ آ سکے۔ ان 30 گاڑیوں کو ایک طے شدہ روٹ کا علم ہوتا ہے اور یہ اکثر پہلے ہی سے راستے کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو بند کر دیتی ہے۔ مختلف علاقوں میں راستہ صاف کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض مقامات پر پولیس موٹر سائیکلز ایک خاص ترتیب میں روڈ کو کلیئر کرتی ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ موٹرکیڈ کا یہ پہلا حصہ صرف سیکرٹ سروس ایجنٹس پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں مقامی پولیس کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں موٹرکیڈ کے دوسرے حصے کی۔ اس حصے میں سب سے آگے ہوتی ہے لیڈ کار یا لیڈ موٹر سائیکل۔ موٹرکیڈ کی باقی تمام گاڑیاں اس لیڈ موٹر سائیکل کی پیروی کرتی ہے۔ کس راستے پر جانا ہے اور کتنی رفتار سے چلنا ہے، یہ تمام حکمت عملی لیڈ موٹر سائیکل کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موٹرکیڈ پر حملہ ہو تو یہ سیکیور پیکج باقی قافلے سے الگ ہو کر بھی اپنی حفاظت یقینی بنا سکتا ہے۔ اس سیکیور پیکج میں سب سے اہم گاڑی صدر کی لیموزین ہوتی ہے، لیکن یہ راز عام نہیں ہوتا کہ اصل میں صدر کس لیموزین میں موجود ہیں، کیونکہ سیکیور پیکج میں 2 ایک جیسی لیموزین سفر کرتی ہے۔ ان دونوں گاڑیوں میں ظاہری طور پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ماڈل، رنگ، ٹائر کا سائز اور یہاں تک کہ ان کی نمبر پلیٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوران سفر صدر کی یہ دونوں لیموزین اپنی پوزیشن بھی بدلتی رہتی ہیں تاکہ کسی ممکنہ حملہ آور کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ صدر کس لیموزین میں ہے۔ یہ لیموزین، جسے اولڈ بیسٹ کہا جاتا ہے، کوئی عام گاڑی نہیں ہے بلکہ یہ خصوصی طور پر صدر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیموزین کو انتہائی مضبوط بنانے کے لیے اسے ایک ٹرک کے فریم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی پوری باڈی بلٹ پروف ہے اور اس کی کھڑکیاں 5 انچ موٹے بیلسٹک شیشے سے بنی ہوتی ہے جو کسی بھی قسم کی گولی کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صرف ڈرائیور کی طرف کی ونڈو کھل سکتی ہے، باقی تمام کھڑکیاں مستقل طور پر سیل کی گئی ہوتی ہے۔ صدر کی حفاظت کے لیے تیار کی گئی اس 9 ٹن وزنی لیموزین میں تمام ضروری حفاظتی آلات موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ راکٹ گرنیڈ، نائٹ ویژن آلات، ٹرگیس شاٹ گن، ایمرجنسی آکسیجن سلنڈر اور صدر کے بلڈ گروپ کی 2 بوتلیں بھی ہر وقت رکھی جاتی ہے۔ اس لیموزین کے ٹائر بھی کسی عام ٹائر کی طرح نہیں ہوتے۔ اگر یہ ٹائر بھی پنچر ہو جائیں تو بھی گاڑی اپنی تیز رفتار کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ موٹرکیڈ کے سب سے آگے چلنے والی گاڑی بم سکینر کا کام کرتی ہے، اسے یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس الیکٹرانک کانٹروین بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر نصب اینٹینا دور دراز تک ریڈیو سگنلز وصول کرتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بم نصب کیا گیا ہو تو اسے ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ گاڑی موٹرکیڈ کو گائیڈڈ میزائل سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔
اس میں ایسے سینسر نصب ہوتے ہیں جو دور سے ہی گائیڈڈ میزائل کو شناخت کر لیتے ہیں۔ ایجنٹس ہمیشہ صدر کے قریب ہوتے ہیں، جبکہ دوسری گاڑی کو کیٹ کار یعنی کاؤنٹر اسولٹ ٹیم کار کہا جاتا ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کی پچھلی کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، جن میں ایجنٹس خودکار ہتھیاروں سے لیس ہر ایمرجنسی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ موٹرکیڈ میں موجود وینس میں رپورٹرز اور صحافی بھی ہوتے ہیں، جبکہ آئی ڈی کار کہلاتی گاڑی میں ایجنٹس آس پاس کے علاقے کے دیگر ایجنٹس سے رابطے میں رہتے ہیں، جو اس کار کو ہر واقعے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ جو گاڑی اب دیکھ رہے ہیں اسے روڈ رنر کہا جاتا ہے، جس پر مصنوعی سیارے نصب ہیں۔ یہ گاڑی ایک چلتا پھرتا موبائل ٹاور ہے جس کے ذریعے موٹرکیڈ میں موجود تمام گاڑیوں کا وائرلیس کمیونیکیشن چلتا ہے۔ اگر صدر کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہو یا فون پر بات کرنی ہو تو موٹرکیڈ کا سارا کمیونیکیشن اسی روڈ رنر کے ذریعے ہوتا ہے۔ موٹرکیڈ میں ایک ایمبولینس بھی شامل ہوتی ہے جو کسی بھی زخمی کو فوراً علاج فراہم کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ پورا موٹرکیڈ ابتدائی مقام سے لے کر اختتامی مقام تک ہیلی کاپٹر کی نظر میں رہتا ہے، جس میں خودکار مشین گن سے لیس سیکرٹ سروس کے ایجنٹس پورے قافلے کی نگرانی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں پہلے دیکھا، موٹرکیڈ کا استعمال صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب صدر کو قریبی مقامات پر جانا ہو۔ لیکن جب صدر کو بین الاقوامی سفر پر جانا ہو تو یہ مشن پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ صدر کے پرواز سے 2 دن پہلے ان کی دونوں لیموزین سیکرٹ سروس کی گاڑیاں اور دیگر سامان C-17 گلوب ماسٹر کارگو طیارے میں لاد کر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ صدر کے پرواز کے دن وہ وائٹ ہاؤس سے میرین 1 ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ایئر بیس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرین 1 صدر کے ہیلی کاپٹر کو کہا جاتا ہے اور یہ ہیلی کاپٹر بھی اکیلا پرواز نہیں کرتا۔ 5 ہیلی کاپٹر ایک ہی وقت میں اڑان بھرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ صدر کس ہیلی کاپٹر میں ہے۔ ایئر بیس پر پہنچتے ہی امریکی ایئر فورس کے 2 تبدیل شدہ بوئنگ 747 طیارے صدر کے انتظار میں تیار کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح میرین 1 صدر کے ہیلی کاپٹر کا نام ہے۔ اسی طرح جس ہوائی جہاز میں صدر سوار ہوتے ہیں اسے ایئر فورس 1 کہا جاتا ہے۔ اس طیارے میں صدر کی حفاظت اور سیکیورٹی کی تمام سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، جن میں صدارتی سٹیٹ روم، ایگزیکٹو ڈریسنگ روم، کانفرنس روم اور ڈائننگ روم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مکمل کچن اور صدر کا دفتر بھی موجود ہوتا ہے۔ ایئر فورس 1 بھی اکیلا پرواز نہیں کرتا، یہاں بھی 2 ایک جیسے طیارے ہمراہ اڑان بھرتے ہیں۔ صدر کے ٹیک آف کے بعد ایک اور چیلنج پیش آتا ہے اور وہ ہے ان کے ہیلی کاپٹر کو کارگو طیارے میں منتقل کرنا۔ ہاں، صدر جہاں بھی جاتے ہیں ان کے موٹرکیڈ کے ساتھ ساتھ ان کا ہیلی کاپٹر بھی روانہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی دوسرے ملک میں ایمرجنسی کی صورت میں ہیلی کاپٹر ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے جو بغیر کسی خاص ایئرپورٹ کی ضرورت کے اڑان بھر سکتا ہے۔ امریکی صدر کے سفر کی سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی قیمت بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق واشنگٹن ڈی سی سے نیو یارک سٹی میں UN ہیڈ کوارٹرز تک صدر کو پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے اور اس میں $5,700 خرچ ہوتے ہیں، جو تقریباً 1,17 روپے بنتے ہیں۔ اور یاد رہے یہ صرف ایک طرف کا خرچہ ہے، صدر کے واپس آنے کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔